السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 919واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، میں نے ابھی 3 دن پہلے ہی آپ لوگوں کی خدمت میں ایک سبق بھیجا تھا، 915واں۔ حج اور عمرہ ٹورز کے نام پر جو فراڈ ہو رہے ہیں، جو اسکیمز ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں نے اس میں بتایا تھا۔ حیدرآباد ایئرپورٹ کے اوپر 14 معتمرین یعنی جو عمرہ کر کے آ رہے تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ 7 کلو سے زیادہ سونا ان کے پاس میں نکلا۔ اللہ حفاظت فرمائے، داون گیری کرناٹکا، وہاں پہ ایک ٹورس اینڈ ٹراویلز لوگوں سے پیسے جمع کیے، مدینہ منورہ لے جا کے 81 لوگوں کو بے سہارا چھوڑ دیا، کوئی پرسان حال نہیں ان کا۔ اسی طریقے سے میرا روڈ کے اندر، ممبئی میں میرا روڈ ایک ایریے کا نام ہے، ٹورس اینڈ ٹراویلز کے نام پہ سالوں سے لوگوں سے پیسے کھا کے بیٹھ گئے، ان کو نہ عمرے کے لیے لے جانے تیار نہ حج کے لیے۔ تو ایریے کی جو ہماری مسلمان بہن کارپوریٹر تھی، اس نے جا کے ان کے آفس میں ایکشن لی، اور 3 دن پہلے ہی میں نے ڈیٹیلز کے ساتھ میں یہ لوگ ایسے اسکیمز کیوں کرتے ہیں اور وہ پیسے سے کیا کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، جو لوگوں سے 1-1 2-2 سال پہلے ایڈوانس لیتے ہیں، یہ مسائل کیوں آتے ہیں، وہ آلریڈی 315ویں نمبر میں نے بیان کر دیا تھا۔ واپس سے ایک خبر پڑھنے کے لیے ملی، ممبئی کے جیسے شہر میں الفا ٹورس اینڈ ٹراویلز کے نام پر سینکڑوں لوگوں کے، کسی کے 3 لاکھ کے بھاؤ سے، کسی کے 2.5 لاکھ کے بھاؤ سے، کسی کے 3.5 لاکھ کے حساب سے سینکڑوں لوگوں کے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کا انٹرویو یہ سننے کے لیے ملا انہوں نے 2 سال پہلے پیسے جمع کیے تھے، اور اللہ حفاظت فرمائے خود وہ ٹورس اینڈ ٹراویلز والے کی اپنی بھانجیاں اور بہت سے رشتہ دار تھے جنہوں نے اس کے پاس میں جو ہے حج کے لیے پیسے جمع کیے۔ اب حج کا جو جانے کا وقت آیا، اس وقت میں وہ ٹورس اینڈ ٹراویلز کے آفس کو شٹر لگا ہوا ہے، آنر کا موبائل بند ہے، اور لوگ اس کے آفس کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، رو رو کر برا حال ہے۔ اس لیے کہ آپ خود سوچو، 3 لاکھ کے حساب سے بھی اگر لوگوں نے پیسے جمع کیے تھے، اور کسی نے اپنے گھر کے اگر 5 لوگوں کے بھی پیسے اس کے پاس میں جمع کیا ہوگا تو وہ تقریباً 15 لاکھ روپئے ہوتے ہیں۔ اب کسی نے اگر 10 لوگوں کے پیسے جمع کیا ہوگا، جس کی بڑی فیملی ہے، 30 لاکھ روپئے وہ ہوتے ہیں۔ اور مانگرول والے ایک صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا ایک نیوز چینل پہ، وہ بتانے لگے کہ ہم نے 1 کروڑ کچھ لاکھ روپئے ان کے پاس میں جمع کیے، تقریباً 60 حاجی وہاں کے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور میں مانگرول کا ذکر اس لیے خاص طور پہ کر رہا ہوں کہ تقریباً مانگرول میں 500 سے زیادہ اصلاح معاشرہ کے ممبر ہیں۔ بہرحال مجھے آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے، واپس سے جو میں نے سبق نمبر 915 میں بتایا تھا، میرے محترم دوستو، کس لیے، آخر کس لیے ہم لوگ یہ سستے ٹورس اینڈ ٹراویلز والوں کے جھانسے میں آتے ہیں، چکر میں آتے ہیں؟ ایکچول میں پرابلم یہ ہوتا ہے نا، یہ لوگ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے سادگی، بھولے پن اور کم ایجوکیشن کا فائدہ اٹھا کر اس طریقے کے اسکیم کرتے ہیں، اس طریقے کے کانڈ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ مومن ایک بل سے وہ 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وہی بل سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں، کبھی ہیرا گولڈ کے نام پہ ڈسے جا رہے ہیں، کبھی IMA کے نام پہ ڈسے جا رہے ہیں، کبھی اور کسی پونجی اسکیم کے نام پہ ڈسے جا رہے ہیں، کبھی کسی بسی کے اسکیم کے نام پہ ڈسے جا رہے ہیں، کبھی ایسے حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹراویلز کے نام پہ ڈسے جا رہے ہیں، کبھی پلاٹنگ کے نام پہ ڈسے جا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، اس طریقے کے جو الگ ٹائپ کے جو فائننشیل اسکیمز ہے، بار بار ہم اس کے اندر ڈسے جا رہے ہیں۔ اس کا ریزن صرف یہ ہے، یہ لوگ ہمارے سادگی کا، ہمارے بھولے پن کا اور ہمارے کم ایجوکیشن کا فائدہ اٹھا کر اس طریقے کے اسکیم، اس طریقے کے کانڈ وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے میں آج آپ تمام لوگوں کو جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، کچھ گائیڈ لائن،
कुछ रहबरी, कुछ रहनुमाई करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये जितने स्कैम होते हैं ना, ये कम पैसों के चक्कर में। अभी जैसे वो दावनगिरी का जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला था, वो 1 लाख में 3 लोग, 1 साल पहले बुकिंग करके 1 लाख में 3 लोग। अब मुझे आप बताओ, अगर आप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे सऊदी का टिकट इंडिया से, तो भी आपको 20,000 रुपये से कम का नहीं मिलेगा। 20, 22, 23,000 रुपये टिकट का रेट है, सिर्फ मुंबई से लेके जिद्दा तक का। अब 20-22 हज़ार रुपये का जब टिकट का रेट है, तो आप सोचो जो इंसान आपको 30,000 में उम्रा करा रहा है, वो बाकी के जो 8,000 है, वो 8,000 में आपको जिद्दा से लेकर तो मक्का कैसे लेकर जाएगा? ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि वहाँ पे टैक्सी से या बस से जाना पड़ता है। अब आप मक्का मुकर्रमा में 8 दिन रहने वाले हैं, वही 8,000 के अंदर मक्का में आपका जो अकोमोडेशन है उसका इंतज़ाम क्या हिसाब से करेंगे वो? अच्छा, 8 दिन खाली आपको रुकना नहीं है, 8 दिन आपको खाना खाना है, वो भी 3 टाइम, और चाय जो है वहाँ पे 24 घंटे होती है। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या एतबार से वो आपको जो है 3 टाइम का खाना भी खिलाएंगा उस 8,000 में? अच्छा, सिर्फ अब मक्का का मसला नहीं है, मक्कतुल मुकर्रमा के बाद उसको आपको बस करके मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा लेकर जाना है ज़ियारत के लिए। क्या हिसाब से वो गाड़ी करेंगे? वही 8,000 के अंदर फिर आपको जो है मदीना लेकर जाएगा, और फिर मदीना मुनव्वरा में 8 दिन आपको रुकना है, वहाँ का अकोमोडेशन है, वहाँ का खाना पीना है, और उसके बाद फिर वहाँ से आपको जिद्दा एयरपोर्ट पे वापस लेकर आना है। ये कॉमन सेंस की बात है। जो लोग 1-1 साल पहले भी अगर 30-30 हज़ार रुपये जमा कर रहे हैं उम्रे के हिसाब से, अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम अता फरमाई हुई है। सोच नहीं सकते आप देख नहीं सकते, मालूम तहकीक नहीं कर सकते। मैंने आपको 20-22 हज़ार एकदम लो रेट बताया हूँ, वो भी बॉम्बे से जिद्दा का। रेट कम ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ते रहता रेट। सोचो ना यार मेरे मोहतरम दोस्तों, इसी तरीके से रात में मैं वो अल्फ़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले का जो है एक चैनल वाले इंटरव्यू ले रहे थे। कोल्हापुर से कुछ लोग वहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने 1,80,000 रुपये जमा किए थे हज के लिए। अच्छा मेरे भाई, अब मुझे बताओ आप, 1,80,000 रुपये में कौन सा हज होता है और किस हिसाब से होता है? यानी अल्लाह ने आपको अक़ल अता फरमाई है ना, अक़ल सलीम आपको अता फरमाई है। आप अपने कॉमन सेंस के साथ में सोच सकते या नहीं सोच सकते? अब आप खुद अगर कैलकुलेशन करेंगे, हिसाब लगाएंगे, आप सोचो, नॉर्मली टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों का जो सफ़र होता है हज का, वो तकरीबन 40 दिन का बोलते हैं, लेकिन कभी 45 दिन, कभी 50 दिन भी लग जाते हैं। उसको बेचारे को आपको बॉम्बे से जिद्दा लेकर जाना है, जिद्दा से बस के ज़रिए से मक्कतुल मुकर्रमा है, और मक्कतुल मुकर्रमा में 20 दिन आप रहने वाले हैं। 20 दिन का आपका रहने का ख़र्चा है, आपका 3 टाइम के खाने का ख़र्चा है, और सिर्फ आपको रहना नहीं है मक्कतुल मुकर्रमा में। हज के जो अरकान हैं वो बेचारे बस में आपकी बिल्डिंग से लेकर तो आपको मीना लेकर जा रहे हैं, मीना से अराफात लेकर जा रहे हैं, अराफात से मुज़दलिफ़ा। अच्छा, उनको मीना के अंदर भी जो टेंट है, फिर उसके बाद में अराफात के मैदान में जो टेंट है, मुज़दलिफ़ा में जो आपका, अरे भाई ये सारे इंतज़ाम उनको करना है, और वहाँ भी आपको खाना खिलाना है पकाकर। आप कॉमन सेंस के साथ में सोचो, आप मक्कतुल मुकर्रमा में 20-22 दिन रह के फिर आपको उसको जो है वापस मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा ले जाना है। अब मदीना में वही मसला है, फिर मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आपके होटल का ख़र्च है, आपके रहने का ख़र्च है, आपके 3 टाइम के खाने का ख़र्च है, आपको पूरे शहर की ज़ियारत कराने की उसकी ज़िम्मेदारी। वो बेचारा इतनी कम रकम के अंदर, आपने ख़ुद कॉमन सेंस के साथ में सोचना चाहिए था, जितने पैसों के अंदर हज कमेटी वाले हज नहीं करा सकते, आप टूर्स एंड ट्रैवल्स से कौन से हिसाब से 1,80,000 में जा रहे थे? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम यही होता है, हम लोग खुद कॉमन सेंस लगा के सोचते नहीं। एक आदमी इतने कम में ले जा रहा, क्या हिसाब से ले जा रहा है? और मैं गारंटीड कहता हूँ,
لکھ کے دیتا ہوں اگر کسی کو چاہیے. اگر کوئی لے بھی جا رہا ہے اتنے کم پرائس کے اندر یا ریٹ کے اندر, وہ آپ کے ذریعے سے اسمگلنگ کرا رہا ہے, جیسے حیدرآباد کے ٹورس اینڈ ٹریولز والے نے غریبوں کو عمرے کے لیے لے جا کر کرایا ہے. یہ یقیناً بات فکس ہے, آپ کے سامان کے اندر یا تو گٹکے کے ڈبے لے کے جا رہا ہے, یا تو تمباکو کے ڈبے لے کر جا رہا ہے, یا تو مانک چند کے باکس لے کر جا رہا ہے, یا تو میراج کے اور ویمل کے باکس لے کر جا رہا ہے, اور وہاں سے آتے وقت میں گولڈ سونا آپ کے سامان میں رکھ کے انڈیا لے کر آ رہا ہے, آپ کو یوز کر رہا ہے اسمگلنگ کے لیے. اگر کوئی آپ کو فری میں یا کم خرچے میں لے کر جا رہا ہے, کیونکہ کامن سینس آپ لگاؤ, 30,000 روپے میں کیا حساب سے عمرہ ہوگا جب 22,000 روپے کا خالی ریٹرن ٹکٹ مل رہا ہے. 1,80,000 میں کیا حساب سے حج ہوگا, وہ بھی 50 دن کا, جبکہ آپ کا جو ہے وہاں رہنے کا, کھانے کا, ساری چیزوں کا خرچہ ہے. ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے ہوں گے؟ اور یہی وجوہات کی وجہ سے یہ بڑے بڑے کانڈ ہوتے ہیں, یہ اسکینڈل ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. جدہ ایئرپورٹ پہ پچھلے سال میں نے اس پہ سبق دیا ہوا ہوں, پکڑا گیا ہمارا انڈین ایک ٹورس اینڈ ٹریولز والا جو گٹکوں کی اسمگلنگ کر رہا تھا, ڈبوں کے ساتھ وہ بھی. اور اسی طریقے سے اب بھی 8 دن پہلے کی نیوز, حیدرآباد ایئرپورٹ کے اوپر ایک ٹورس اینڈ ٹریولز والا غریبوں کو مفت میں عمرے کے لیے لے کر جا رہا تھا, واپسی میں ان کے ہاتھ سے گولڈ کی اسمگلنگ کرا رہا تھا. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. ذرا کامن سینس لگاؤ, کامن سینس, اور تھوڑا سا اپنے عقل سلیم کا استعمال کرو. اور اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اور میں نے خاص طور پہ میرے اصلاح معاشرہ کے سارے ممبرز کو انڈین گورنمنٹ کی وہ لسٹ بھی میں نے بھیجا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے, وہ سبق کے بعد ہی, کہ دیکھو یہ گورنمنٹ کی لسٹ ہے, یہ لسٹ کے حساب سے جو ٹورس اینڈ ٹریولز والوں کو جتنے سیٹ کا کوٹا ملا ہوا ہے اسی حساب سے آپ ان کے پاس میں بکنگ کرو. عمرے کی اگر آپ کو بکنگ کرنا ہے تو ایسے ٹورس اینڈ ٹریولز جو پرانے زمانے سے جو ٹورس اینڈ ٹریولز کا کاروبار کر رہے ہیں, ان کی خود کی ہوٹلیں ہیں مکۃ المکرمہ کے اندر, پورے سال کے حساب سے انہوں نے لیز پہ لے کر رکھی ہوئی ہے مدینہ منورہ کے اندر. پرانے جو ہے سالوں سے لوگوں کو, اور ان کا ریٹ جو ہے ایک دم ریزنیبل ریٹ ہے, نارمل ریٹ ہے. جیسے 60,000 روپے میں کوئی عمرے کے لیے لے جا رہا ہے, 55,000 روپے میں لے کر جا رہا ہے, یہ ایک نارمل ریٹ ہے. 30,000 روپے میں عمرہ, کیا حساب سے؟ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو. اس لیے اللہ کے واسطے اس طرح کے جو ٹریپس ہے, اس طرح کے جو اسکیمز ہے, اس طرح کے جو کانڈ ہے, ان کا حصہ بننے سے ہم اپنی حفاظت کریں, اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. پہلے پوری تحقیقات کرے, پورا ریسرچ کرے, اس کے بعد ہم کسی ٹورس اینڈ ٹریولز کے اندر اپنے پیسے بھرے, اس کے بعد میں ہم اپنی بکنگ کریں. اور عموماً یہ مسئلے میں ایک دوسرا مسئلہ یہ دیکھنے میں آیا ہے, لوگ اپنے بستی والے کے بھروسے پہ بکنگ کرتے ہیں. ارے بولے اپنے محلے کے فلانے خان صاحب, فلانے حاجی صاحب, فلانے شیخ صاحب, فلانے سید صاحب, وہ فلانے ٹور سے جا کر آئے, بہت تعریف کر رہے وہ. تو شیخ صاحب اور سید صاحب نے جو کہا ہے, صرف ان کے الفاظ سن کر ان کی بات پہ بھروسہ کر کے اندھے بہرے بن کے پیسہ مت وہاں پہ جمع کرو, بلکہ وہ ٹورس اینڈ ٹریولز والا کون ہے, کہاں کا ہے, کدھر کا ہے, اور اس کی لائسنس جو کاپی ہے اس کو ویریفائی کرو. آج کا زمانہ آن لائن کا ہے, یہ سب چیزوں کو پہلے تحقیق کرو. تو یہ جتنے پھنسنے والے ہیں, میں نے یہی دیکھا ہوا ہوں, ان کے جو ایجنٹ ہر گاؤں کے اندر, ہر محلے کے اندر, ہر بستی کے اندر جو پھیلائے ہوئے ہیں, یہ ایجنٹ لوگ ان کی تعریف اور توصیف کے اندر آسمان تک ان کو پہنچا دیتے ہیں. اور ہم بغیر تحقیق کے, کوئی تحقیق نہیں, کچھ نہیں, خالی ہمارے جو جان پہچان والے میں یہ ہماری پہچانت کے ہے, پھر کر دو ان کے بھروسے پہ جمع. ایسا مت کرو اللہ کے واسطے. یہی چیزوں کی وجہ سے لوگ اس طریقے کے دھوکے کھا رہے ہیں. یہ جتنے کانڈ ہوئے, چاہے ہیرا گولڈ ہو, چاہے IMA ہو, چاہے کوئی BC اسکیم ہو, چاہے کوئی چٹ فنڈ گھوٹالہ ہو, چاہے کوئی اور کسی قسم کا ہو ٹورس اینڈ ٹریولز کے نام کا گھوٹالہ, یہ سب اپنے محلے والوں کا منہ, اپنے پہچان والے کا منہ دیکھنے کی وجہ سے, ان کے بھروسے پہ بکنگ کرنے کی وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل پیدا ہوئے.
تو اس کے لیے اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہیں، اپنے عقل سلیم کا ہم استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے اسکیمز، اس طرح کے بوگس ٹورز اینڈ ٹریولز اور اس طرح کی الگ الگ ٹائپ کی جو اسکیمیں ہیں، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح طریقے سے اپنے حج کا فریضہ، اپنے عمرے کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔